بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر ہیں اور مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب کی ریسنٹ پیشن گوئیاں کافی زیادہ درست ثابت ہوئیں۔ آپ لوگوں کے کمنٹس بھی آتے ہیں، آپ بتاتے رہتے ہیں، بلکہ آپ لوگ مجھے یاد کرواتے رہتے ہیں کہ کون کون سی ڈاکٹر محمد علی صاحب کی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئیں۔ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب سے آج میں نے بڑی پیشن گوئیاں لینی ہیں۔ عمران خان صاحب نے ہفتے کو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ نکلتے ہیں، عمران خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، اور دوسرا ان کی بہنیں عمران خان صاحب کی اور وکلا بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ ان کو لگ رہا ہے کہ سزائیں عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ معطل ہونے جا رہی ہیں۔ کیا سزائیں ختم ہو جائیں گی؟ عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، ٹھیک ٹھاک۔ سر عمران خان صاحب کی وکلا اور ان کی بہنیں بڑی کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے والا ہے، کوئی سزائیں ختم ہونے والی ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب کی سزائیں ختم ہونے کا وقت 5 اکتوبر 2023 سے شروع ہو چکا ہوا ہے، مگر عمران خان صاحب جو ہیں بینگ اے کرکٹر، ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مخالفین کے اوپر پریشر ٹیکٹکس انہوں نے ہمیشہ استعمال کر کے میچ وننگ کیپٹن، میچ وننگ پلیئر بنے ہمیشہ۔ ٹھیک ہے۔ سیاست کے اندر بھی اگر ان کے مخالفین سمجھ بھی رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، انہوں نے جیل میں بیٹھ کے اپنی پالیٹکس کو بڑھانا بہتر سمجھا ہے۔ عمران خان صاحب اگر ایک کال دیتے عوام کو کہ جناب جہاں پہ وہ ہیں عوام وہاں پہنچ جائیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام اس قدر چارج نہیں تھے کہ وہ پہنچتے؟ بالکل ایسے۔ عمران خان صاحب نے لیا قانون کا رستہ، ایسے ہی ہے۔ وہ بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کا دل کرے گا کوئی بات ہوگی عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ یہ بات میں آپ کو یقینی طور پہ بتا رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بڑا غور سے سوچنے کی بات ہے، پی ٹی آئی پہ پابندی لگی جلسے نہیں کرنے، بالکل ٹھیک ہے، جو بھی نکلتا تھا وہ غائب ہو جاتا تھا۔ وہی والی بات ہے، گھر سے سودا لینے نکلتا تھا تو اس کے بعد مسجد پہ اعلان ہوتا تھا بھی گیا ہے، کہاں گیا ہے پتہ نہیں چلا، وہ پتہ چلتا تھا جی فلاں جیل میں بند ہے۔ اچھا یہ ہوا، تو عمران خان صاحب نے یہ سینس کیا ڈیفینیٹلی کہ ایسے تو نہیں بات چلے گی، جیل میں جتنی دیر وہ بیٹھے رہیں گے پبلک چارج رہے گی، ٹھیک ہے، جلسے جلوس ہوتے رہیں گے۔ کیسے ہوئے؟ پی کے میں آپ نے دیکھا جگہ جگہ جہاں پہ، پھر جہاں پہ ظلم جبر ہوا پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کی ویلیو بڑھی۔ عمران خان صاحب اس وقت تشریف لائیں گے جب وہ سمجھیں گے ناؤ از دا ٹائم ٹو گیٹ ریلیزڈ، تب وہ ریلیز ہوں گے۔ ٹائم ان کی رہائی کا شروع ہے، وہ کسی ٹائم پہ رہا ہو سکتے ہیں ضمانت کے اوپر۔ اس کے بعد ان کے کیسز جو ہیں وہ اپریل مئی میں جا کے بہت حد تک خان صاحب کو جو ہے نا مقدموں سے ریلیف مل جائے گی، ان سے ریلیف مل جائے گا۔ ٹائم ان کا اوپن، باہر آنے کا اوپن ہے۔ اچھا، کسی بھی ٹائم اب آپ کو رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ موڈیز کی ایک رپورٹ آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں مشکل اصلاحات کے لیے نئی حکومت کا انتخابی مینڈیٹ زیادہ مضبوط نہیں، حکومت کی غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ غیر یقینی صورتحال جو برقرار رہے گی موڈیز کہہ رہے؟ دیکھیں جی، موڈیز کہے یا روڈیز کہے، یہ سارے لوگ نا ڈرامے کرتے ہیں۔ اچھا، جس ٹائم پہ بیلاروس کے جو الیکشنز ہیں ان کو کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، پاکستان کے الیکشنز کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ پہلی بات ہے، یہ میں جو غیر ملکی میڈیا ہے نا، ذرائع ابلاغ، میں ان کے اوپر مطلب ان کی کریڈیبلٹی میرے حساب سے کچھ بھی نہیں۔ اچھا، بالکل فارغ لوگ ہیں یہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہے، یہ موڈی سے زیادہ جو پاکستان کے عوام کا موڈ ہے وہ بتا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ عوام کا موڈ تو بتا رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، سینٹ اپنی مدت پوری کرے گا؟ نہیں صاحب، خواہش ہونے میں، اس کی ایگزیکیوشن ہونے میں، حقیقت میں نا فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی چیز کی خواہش کر تو سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ خواہش جو ہے وہ پوری بھی ہو۔ یہ حکومت جو ہے 5 سال تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی، بہت زیادہ دور کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ایسے نہیں ہے، یہ چند مہینوں کی بات ہے۔ ریزن اس کا، میں ایسٹرولوجیکلی، مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے تو یہ میرے پاکستان کے لیے جو آئے، اچھا کام کرے، ہمیں سکون ہو، ہماری دنیا میں عزت ہو۔ ٹائم کا حساب اس طرح کا ہے، میری ناپسندیدگی عمران خان کے ساتھ ہے، شاید باتوں سے لگتا ہو کہ جناب کو عمران خان صاحب کو میں بہت پسند کرتا ہوں،
कुछ नहीं, ऐसा मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूँ, जो अच्छा करेगा उसके लिए। ये टाइम जो था ना ओथ टेकिंग का, पंजाब असेंबली का, एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि ये जो असेंडेंट है, यानी जो तुलू होने वाला, असेंड होने वाला बुर्ज है, वो है जेमिनाई। ठीक है। जेमिनाई को कहते हैं डुअल बॉडी, जू जसदैन। जू का मतलब दो, जसदैन का मतलब जसद, जिस्म को कहते हैं जसदैन, जिस्म की जमा है। जू जसदैन जो है ये इस तरह से है, जिस तरह से ब्लड ग्रुप होता है ना ए, और एक होता है बी, और एक होता है ए बी। ए बी जो होता है वो एट टाइम्स बड़ा जबरदस्त होता है, ठीक है। और एट टाइम्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार होता है। लोग इसको डुअल फेस्ड ब्लड ग्रुप वाले समझते हैं। रीजन इसका ये है कि ए की ट्रेट्स भी हैं इसमें, बी की ट्रेट्स भी हैं, यानी इससे खसूसियात हैं, और ये बड़ा रेयर ब्लड ग्रुप है। जेमिनाई के साथ इसका ताल्लुक ज्यादा होता है। ठीक है। 7% है ये एशिया के अंदर। एशिया की करोड़ों अरबों की आबादी है, ठीक है, पूरे एशिया की अगर हम देखते हैं तो 7% है सिर्फ। ठीक और हम साउथ ईस्ट एशिया में जिस वक्त आ जाते हैं तो ये ए नेगेटिव या बी नेगेटिव 0.1% है। ठीक है। तो रेयर है, यानी कम है। जेमिनाई है ब्लड ग्रुप, रेयर ब्लड ग्रुप है। इसी तरह अगर हम जेमिनाई के लगन को, असेंडेंट को देखते हैं तो इसके अंदर होने वाला जो काम है इस तरह का, शादी ब्याह है, कोई बिजनेस का एग्रीमेंट है, हुकूमत के उस टेकिंग के मामलात हैं, बहुत रेयर है कि वो चल जाए। ठीक है। एक बात तो यही है असेंबली के अरकान। इस वजह से एक बात मैं इल्मी तौर पे ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पूरी होती हुई नजर नहीं आती। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब चीफ मिनिस्टर की ओथ टेकिंग हुई है तो उस वक्त भी जो असेंडेंट था वो था कैंसर, और कैंसर जो है वो जुड़ा हुआ था, कंजंक्ट हुआ था केतु के साथ। ठीक है। विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन, अच्छा साइन नहीं है ये। तो इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से टाइम पीरियड अपना 5 साल तो बहुत दूर की बात है, चंद महीने पूरा कर जाती है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब ने जेल में ही बैठे, उनकी पार्टी ने, वो जेल में और उनकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, अब जेल में ही वो बैठे हैं और उन्होंने हफ्ते को एहतजाज की कॉल दी हुई है। आपको लगता है लोग खौफ खत्म हो गए, अब लोग निकलेंगे और इमरान खान साहब की कॉल पे लब्बैक कहेंगे और उसका कोई फायदा होगा पीटीआई को? इमरान खान की कॉल पे लब्बैक पाकिस्तान की अवाम 8 फरवरी को कह चुकी है। ठीक है। अब 9 फरवरी को जो रिजल्ट निकला है उसके ऊपर हम बात अब नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी सख्ती हो गई है, बड़ा वो लोगों को इधर उधर फलां जो भी हो रहा है आपको पता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ भी कोई इस तरह की बात हो, मगर दुनिया ने देखा है। मगर फिर भी मतलब मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं बताऊं कि इमरान खान की जो कॉल है उस पर लब्बैक पहले भी कहा, लोग अब भी लब्बैक कहेंगे, डर के करेंगे, खौफ से करेंगे, लब्बैक करेंगे जरूर। ठीक है। उतने लोग शायद ना हो जो एक्सपेक्टेड हैं, मगर लोग जो हैं वो कहते हैं ना, आएंगे जरूर, बात तो वो जरूर करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। इमरान खान साहब के साथ उनकी पार्टी के साथ, असद कैसर साहब के साथ पूरी एक कमेटी बनी हुई है, जेयूआई से मुलाकातें हुई, जमात इस्लामी से, महमूद अचकज़ई भी उनके स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सारी पार्टीज मिलके पीटीए के साथ मिलके कोई एक तहरीक चलाएंगी अपने अपने हिस्से के लिए? असल में बेसिकली करेंगी। ये पंजाबी की एक मिसाल उर्दू में तर्जमा करके देता हूँ कि मैं डांटती असल में बहू को हूँ, सुनाती बहू को हूँ, डांटती मैं अपनी बेटी को हूँ। अच्छा। तो ये करेंगे, हिस्सा लेंगे, एहतजाज भी होगा और ठीक तरीके से हो जाएगा, मगर ये है कि बेसिकली अपने इस दफा मिला कुछ नहीं इनको, ये करेंगे उसके लिए। और दूसरी बात ये है न्याजी साहब कि जो है ना बाकी पार्टीज वो इस दफा कुछ ना कुछ सीखी भी हैं। अच्छा। जो लीडर्स के बयानात मैंने सुने हैं ना, उन्होंने कहा है कि हाँ हम लोगों ने कुछ किया है इस तरह का जिसकी वजह से हमें मैंडेट जो है वो नहीं मिला। मगर मैं आपको एक बात बड़ा जरूरी यहाँ पे ये बात कहना चाह रहा हूँ, ओथ टेकिंग सेरेमनी के दिन जो है अब ये चल रहे हैं अली अमीन गंडापुर के भी, ठीक है, ये 2-2.5 महीने ओवरऑल हुकूमत बनाने के लिए अच्छे नहीं है। मैंने वीडियोस में बड़ा क्लियरली कहा है कि चाहे इमरान खान बना लें, चाहे पीएमएलएन बना लें, चाहे पीपल्स पार्टी बना लें, जरदारी साहब भी समझ रहे हैं कि वो 5 साल के लिए सदर बन जाएंगे और वो सारा कुछ कंट्रोल कर लेंगे। जिंदगी मौत किसने देखी है? ऐसे
انسان تو کہتا ہے جی میں یہ بھی سمیٹ لوں، میں یہ بھی سمیٹ لوں، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، ٹھیک ہے، اور جو کمزور ہے اس کے اوپر میں جبر کروں اور میں جناب پہلوان کہلاؤں. یہی ٹرینڈ ہے نا. ایسے ہی ہے. اللہ سے بڑا پہلوان کوئی نہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، آپ دنیا کو بیوقوف بنا لیں گے، دنیا سے لڑائی کر لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو قول ہے نا کہ ظلم کا نظام چل سکتا ہے، یہ جو جھوٹ کا نظام ہے نا یہ نہیں چل سکتا. ظلم ہو جائے گا مگر یہ سوری جھوٹ کا نظام چل جاتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چلتا. بالکل. جو ظلم کرے گا وہ پائے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو بہت جلدی یہ مارچ اپریل کے اندر نا 2-3 لوگ ایسے سپر کلاس دھوکے باز جو ہیں وہ نظر آئیں گے کہ عمران خان صاحب کو ایک جھٹکا اور لگے گا. اچھا. علی امین گنڈا پور سے میری ریکویسٹ ہے، پتہ نہیں ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، جب بھی کبھی پہنچے تو کوشش یہ کریں، بلکہ ایسا بھی یہ پہنچائیں ویڈیو ان تک کہ ابھی جو پیرا ٹروپر آئے ہوئے ہیں نا پی ٹی آئی میں، جو اچانک داخل ہوئے ہیں اور بڑے مشہور ہو گئے، دھیان رکھیں ان کا. بات کرتے وقت دھیان رکھیں، ان کے ساتھ بات سنتے وقت دھیان رکھیں. میں کسی کا نام لے رہا ہوں، بہت سارے پیرا ٹروپرز آئے ہیں، بہت سارے مشہور بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، بڑے ہمدرد بھی بن رہے. وہ عمران خان صاحب کی نا الٹرنیٹیو لیڈرشپ کے لیے بھیجے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تم دھیان رکھیں ان کی طرف سے. میرا آخری کوشچن آپ سے، آئی ایم ایف سے جب عمران خان صاحب اس ٹائم بنی ادھر زمان پارک میں ہوتے تھے، آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات بھی ہوئی تھی، تو عمران خان صاحب نے الیکشن پر خط لکھنے کا ایک فیصلہ کیا تھا اور خط لکھا بھی جا رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف اس حکومت کو پیسے دے گی اب اس خط کے بعد، الیکشن جس طرح کے ہوئے ہیں؟ اصل میں یہ الیکشن ہوئے ہی انٹرنیشنل پلیئرز کی مرضی کے ہیں. اچھا. تو نہیں سب پیسے کیوں نہیں دیں گے؟ ملیں گے، شور مچائیں گے، یوں کریں گے، ایسے کریں گے، ویسے کریں گے، اس کے بعد دے دیں گے، پیسے دیں گے. اچھا. ہاں یہ دیں گے. سب دھوکہ دے کے پلانٹس دنیا میں اس ٹائم پہ 1.5 سال کا یہی رولا رپا لینا ہے. 6-8 مہینے رہتے ہیں، ابھی سال سے لگے ہوئے ہیں. دھوکہ دہی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اوپر پروردگار بیٹھا ہوا بھی خوش ہو رہا ہے، کر لو اپنی مرضی. ایک تمہاری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. وہی والی بات ہے کہ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، جو مرضی کرو. بیچ میں تھکاؤں گا تو میں کرو اپنے، واللہ خیر الماکرین. انسان مکر کرتا ہے، پھر جو تدبیر کرتا ہے سب سے ٹاپ کی تقدیر جو کیا کہتے ہیں تدبیر جو ہے وہ اللہ کرتا ہے، اور لاسٹ لاف جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. کیونکہ جب دنیا نے بھی ختم ہو جانا ہے، کائنات نے بھی ختم ہو جانا ہے، فرشتوں نے بھی فنا ہو جانا ہے، پھر اینڈ پہ اللہ نے بادشاہ رہ جانا ہے. اور 3 دفعہ آواز دینی ہے اس نے، ہے کوئی آئے، ہے کوئی آ جائے میرے سامنے، ہے کوئی دھاڑ اسی کی ہوگی. پھر بالکل ایسے بس ابھی جو یہ چل رہا ہے نا دھاڑ اسی کی ہونی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب، آپ نے وقت دیا. ویورز، ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.